نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اگر قوالی یا حمد و نعت وغیرہ منقبت یا کسی کی شان میں کسی بزرگ کی شان میں کچھ پڑھا جائے، کسی بھی قسم کی مدح ہو، تعریف ہو یا ان کی شان، ان کے قصیدے، تو اس کے پڑھنے میں کچھ شرائط ہیں. اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو وہ جائز ہوتے ہیں، ورنہ جائز نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو الفاظ اس میں ہوں، جو کچھ لکھا گیا ہو، جسے پڑھا جا رہا ہے، وہ شریعت کے دائرے میں ہو. اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو خرافات میں شامل ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو شریعت کے مزاج، اس کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ایک تو یہ بات، تو وہ یعنی اچھا مضمون ہو، اچھی بات ہو، شریعت کے حساب سے مناسب بات ہو. جھوٹ، مبالغہ اور ایسی کوئی بات کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، وہ اس میں شامل نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے چیزیں نہ لگی ہوں جو اس کو ناجائز بنا دیں. مثلا نامحرم پڑھ رہا ہے اور اس کو سننے والی عورتیں ہیں، یا عورت کو سننے والے مرد ہیں، اور اس انداز سے پڑھ رہا ہے مرد کہ جس سے عورتوں میں کشش ایک درجے کی ہو جائے. عام طور پہ مرد حضرات جب پڑھتے ہیں تو عموماً ایسی کوئی خاص کشش نہیں ہوتی. تو اگر ایسا ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک گنا اجازت یا گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن عورتوں کا پڑھنا اس طور پر کہ وہ مرد سنے، اس میں تو ہمیشہ فتنہ رہتا ہے. اس لیے مرد حضرات عورتوں کو سنے، نامحرم عورتوں کو، تو یہ ناجائز ہوگا. اسی طریقے سے اس میں موسیقی کا اگر استعمال کیا گیا ہے، مثلا دف جس میں کوئی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، جھنکار لگا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہے، سادہ ہے بالکل، تو اس کی تو گنجائش ہے آواز کو بڑھانے کے لیے، ایک لے بنانے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ جو آلات موسیقی ہیں وہ اگر اس کے ساتھ شامل ہے تو وہ سب ناجائز اور حرام ہے. تو اگر ان خرافات، پھر اس کے علاوہ لا یعنی اب لگ گئے اس میں، صبح شام یہی کام ہو رہا ہے، گھنٹے، کئی گھنٹے، اس میں نمازوں کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، اس میں لوگ آس پاس کون سو رہے ہیں، بیمار ہیں، آزار ہیں، ان کو تکلیف، بیماری ہے، وہ بیچارے ان کے چکر میں سو نہیں پا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ہم محلے والوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ لگا کے شور مچا رہے ہیں، نوائز پولوشن پھیلا رہے ہیں جگہ جگہ. پھر یہ کہ چوری کی بجلی، کنڈے لگا کر، تار لگا کر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اس میں ایک مخلوط مجلس ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے اس میں. تب یہ ساری چیزیں، پھر شاعری کا انداز یا شاعری کے الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ہیجان خیزی پیدا ہوتی ہو، بھڑکایا جاتا ہو، اس طور پر کہ کسی سے خطرہ ہو کہ وہ خلاف شرع کوئی کام کر کے کسی خاص حال میں آ کے اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ کر لے. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ سب نہ ہو تب بھی بہت حدود میں رہ کے، کم سے کم، گاہے گاہے، کبھی کبھی، لیکن اس کو صبح شام کا ایک اپنا وظیفہ بنا لیا، اسی کو بزنس بنا لیا، اسی کو دکان چلانے لگے، اس کے باقاعدہ اب کانسرٹس ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور کئی گھنٹوں کے لیے رات جاگ رہے ہیں نمازوں کو قربان کر کے. یہ سب چیزیں ایسی خرافات ہیں کہ شریعت کے تمام حدود کی رعایت کے ساتھ ہو تب بھی یہ نعت پسندیدہ ہے. کیونکہ یہ گاہے کبھی نعت سننا، کبھی ہم پڑھ لینا، کبھی ایسے موقع پر کچھ قوالی پڑھا لینا، یہ ایک چیز ہے جو اچھی چیز ہے. لیکن صبح شام اسی کو دھندا بنا لینا، پورا اس کو ایک اپنا پروفیشن بنا لینا، اس کے لیے پھر پیسے لینا، پڑھنے والے جو پیسے لیتے ہیں اللہ اس کے رسول کا نام لینے پر، نعوذ باللہ، سب ناجائز اور غلط کام. نعتیں پڑھنے والے پیسے لیتے ہیں، سب ناجائز. ایسی چیزوں کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی نعتوں کو بھی، وہ مرد ہو تب بھی نہیں پروموٹ کرنا چاہیے، عورتوں کی تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایسی چیزوں کو دوسروں کے سامنے فارورڈ کرنے سے، بھیجنے سے
اس چیز کی ترویج ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اس کا اصلاح کریں، اس کو بہتر کریں، بلکہ وہ اسی میں الجھ جاتے ہیں اور زیادہ یہ کام کرنے لگتے ہیں. تو گویا ہم لوگوں کے لیے سبب بن رہے ہیں. اب آپ نے تو کسی ایسے گروپ میں بھیجا جہاں کوئی نان محرم نہیں تھا یا عورتیں تھیں خالی، لیکن وہاں سے وہ ان کے شوہر سنیں گے، ان کے بھائی سنیں گے، محلے والے سنیں گے، سب آگے پیچھے چلے، تو چیزیں ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں. اس لیے ایسی چیزوں کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، دین کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاریوں میں لگائے.